یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، 1-2 سال پہلے انتقال ہو گیا، بہت محسن اور کریم الطبع، سلیم السجع. تو انہوں نے کہا بڑی مشکل سے بچی کی شادی ہو گئی اور اب وہ حمل ہے لیکن ٹیڑھا ہو چکا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں صاف کرنا پڑے گا. میں خاموش رہا. وہ پھر سمجھتے ہوں گے کہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی. 1-2 سال بعد پھر مجھے کہا کہ پھر حمل ہو گیا اور پھر ٹیڑھا ہو چکا ہے. میں نے کہا اب صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آیت مل گئی. اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں پورا قرآن میں سوچتا رہا. اللہ رب العالمین نے مجھے خزائن غیب سے اطلاع دی کہ یہ آیت پڑھو، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور خاص طریقے سے پڑھ کر اور لکھ کر کے اس کو دے دیا. وہ بچہ گزشتہ سال محمد انور شاہ کے ساتھ فاضل ہو گیا. میں نے کہا اب انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ہمارے خادم یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت درس کے دوران بھی وہ موجود ہے. تو ان کے ہاں بھی زچگی کی تکلیف تھی اور یہی عارضہ درپیش تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ آیت پڑھے، کہ اس سے تکلیف بڑھ رہی ہے. میں نے کہا نہیں پڑھے آپ، مت ڈرے. آیت پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خاتون مر رہی ہے. اس کے کچھ دیر بعد الٹرا ساؤنڈ ہو گیا اور پتہ چلا کہ اصل میں بچہ سیدھا ہو رہا تھا اندر. تو زور تو لگے گا. اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ظاہراً باطناً شفا ہے، ہدایت ہے، خیر و عافیت کی پونجی ہے، خزائن ہے. تو فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، دعا بھی ہے، تساؤل بھی ہے، صلاۃ بھی ہے. 45 یا 47 کے قریب نام صرف فاتحہ کے بنتے ہیں.